السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج قیامت کی نشانیوں کے متعلق سیکنڈ سیشن ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے کچھ بات کی تھی قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق۔ آج انشاءاللہ ہم قیامت کے متعلق بھی سمجھیں گے کہ قیامت کسے کہتے ہیں اور قیامت کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح قیامت کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان نشانیوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قیامت کو عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کریم میں القیامہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور اسی طرح الساعۃ کے نام سے بھی، یعنی الساعہ اور القیامہ یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم میں قیامت کے لیے۔ تو لہٰذا قیامت یا القیامہ یا الساعہ یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو اس سے مراد اصل قیامت ہے۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں القیامہ اور الساعہ یہ دونوں لفظ اصل قیامت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں، آج اگزامپل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2953، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعہ، کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف دیکھا، انصار کا ایک بچہ تھا جو کم عمر تھا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان یعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الحرم حتى تقوم الساعہ، کہ یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لفظ قیامت کا استعمال کیا، لیکن یہاں اصل قیامت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل قیامت مراد ہوتی تو ایسی صورت میں قیامت اب تک قائم ہو چکی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بچہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اعتبار سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کرام نے قیامت کی بھی 3 قسمیں کی ہیں۔ قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم قیامت صغریٰ ہے۔ صغریٰ مطلب چھوٹی، قیامت صغریٰ مطلب چھوٹی قیامت۔ تو چھوٹی قیامت کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو جب موت آ جائے تو اس بندے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب موت آ جائے گی تو اس بندے کے لیے یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور موت کے بعد اب جو وہ عالم برزخ میں جا رہا ہے، اب وہاں پر جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ نیک تھا تو اب قبر میں نعمتیں اسے ملنے لگیں گی، اور اگر وہ گناہگار تھا تو پھر اسے سزا بھی ملنے لگے گی۔ تو بہرحال اس کے لیے ایک حیثیت سے قیامت تو قائم ہو ہی گئی۔ تو اسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی جس انسان کی موت ہو جائے اس بندے کے لیے وہ قیامت ہے، تو ایک چھوٹی قیامت۔ اس کے علاوہ ایک دوسری قسم علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ ہے قیامت وسطیٰ، یعنی بیچ کی قیامت۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جب دنیا کی ایک صدی اور ایک زمانہ ختم ہو جائے، یعنی ایک صدی میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، ایک زمانے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، وہ تمام لوگ مر جائے، سب کو موت آ جائے، یعنی ایک زمانہ مکمل ختم ہو جائے، تو پوری دنیا کا گویا ایک زمانہ ختم ہو گیا، تو اس زمانے کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس صدی کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت وسطیٰ۔ اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں ملتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 2952 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ قامت علیکم ساعتکم، یعنی تمہارے لیے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت تمہارے لیے قائم ہو جائے گی، یعنی تمہاری عمر کے جتنے لوگ ہیں، تمہارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور ان کے لیے یہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی، قائم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ 2 قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم قیامت کی ہے قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی قیامت، قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد
وہ اصل اور حقیقی قیامت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے اور اس چیخ سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنے جاندار مخلوقات ہوں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور تمام یعنی مخلوقات اور پوری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پوری کائنات اسی طرح اس سور کی چیخ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ تو یہ اصل قیامت ہے اور اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو پھر قیامت کی 3 قسمیں، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق اس امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں، یہی بات اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ اس میں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ کس وقت؟ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور صبح سے یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو علامتیں ماضی میں ظاہر ہو گئیں اور جو علامتیں مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ان تمام علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہی ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور جاننا کتنا اہم ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی مدت لی اور اتنا لمبا وقت لیا کہ یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ تو بہرحال اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو اب بڑی نشانیاں عنقریب ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے، اور اس سے ان نشانیوں اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے متعلق آپ سمجھ گئے کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آئیے کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے علامات بھی کہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ علامات قیامت، ٹھیک ہے؟ تو علامات نشانیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشراط الساعہ، میں نے بتایا الساعہ مطلب قیامت ہے، اور اشراط مطلب نشانیاں، تو اشراط القیامہ یا اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے علامات صغرا، صغرا مطلب چھوٹی، یعنی اور علامات مطلب علامتیں، تو علامات صغرا مطلب چھوٹی علامتیں۔ تو ایک قسم نشانیوں، قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے جسے ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات صغرا کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس کا عام ہو جانا، قیامت کے قریب میوزیکل انسٹرومنٹس
को आम कर दिया जाएगा, वो आम हो जाएंगे। तो ये एक छोटी निशानी है। झूठ बोलना आम हो जाएगा, कत्ल खून रेजी आम हो जाएगी, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी निशानियां हैं, सैकड़ों छोटी निशानियां हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके मुताल्लिक हमें मुतनब्बे कर दिया है। तो ये सारी चीजें क़यामत आलामात सुग़रा हैं, यानी छोटी निशानियां। आलामात कुबरा वो जो 10 मेजर साइंस है, बड़ी निशानियां हैं, जिसमें सर फहरिस्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर है, इसी तरह दज्जाल का खुरूज है, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, याजूज माजूज का खुरूज है, दाब्बतुल अर्द का निकलना है, दुखान का मामला है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा सूरज का मगरिब से तुलू होना है, ये सारी चीजें वो हैं जिनको हम अलामात कुबरा कहते हैं, यानी बड़ी अलामतें। तो क़यामत की ये दो क़यामत की अलामात की ये दो किस्में हैं। लेकिन क़यामत की अलामात जो हैं वो जब जाहिर होंगी, यानी उनके ज़ुहूर के एतबार से, जाहिर होने के एतबार से, फिर उन अलामात की 3 किस्में हैं। यानी दो किस्म तो ये है कि भाई एक छोटी निशानियां और एक किस्म है बड़ी निशानियां। लेकिन ये निशानियां कब जाहिर हो रही हैं, कब क्या जाहिर हो गई या जाहिर होंगी या जाहिर हो रही है, तो ज़ुहूर के एतबार से, जाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों की 3 किस्में हैं। एक किस्म तो वो है यानी वो निशानियां जो पास्ट में जाहिर हो गई और खत्म भी हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत है, ये भी क़यामत की निशानी है। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6504, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइथ्तु अना वस्साअ कहातैन, कि मैं और क़यामत इस तरह हूँ, यानी मेरी बेअसत और क़यामत इस तरह है, यानी इन 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला है बस उतना ही फासला है मेरी बेअसत और क़यामत के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत ये क्या है, ये भी क़यामत की निशानी है, ये छोटी निशानियों में से। इसी तरह सही बुखारी की एक और रिवायत है, 3176 हदीस नंबर है, और हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत 6 निशानियों को याद रखो। 6 निशानियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाया, क़यामत की निशानियां। उनमें से एक निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक कहा कि मौती, यानी मेरी वफात ये भी क़यामत की निशानी है। तो ये एक ऐसी निशानी है जो वाक़े हो गई। आज हम जिस जमाने में, हमारे एतबार से पास्ट में ये निशानी वाक़े हो गई और ख़त्म भी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत भी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हो गई। इसी तरह जो दीगर बाज निशानियां हैं, जैसे बैतुल मक़दिस का फतह होना, तो बैतुल मक़दिस को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ही फतह कर दिया गया था। तो ये भी क़यामत की निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गिनवाया है। तो ये पेशनगोई और ये निशानी भी पूरी हो गई। तो क़यामत की निशानियों के जाहिर होने के एतबार से जो 3 किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म क्या है कि वो निशानियां जो पास्ट में जाहिर हो गई हैं और ख़त्म भी हो गई हैं, यानी अब उसका ज़ुहूर नहीं हो रहा है, एक बार जाहिर हुई और ख़त्म हो गई। इसी तरह दूसरी किस्म उन निशानियों की है जो आज के दौर में जाहिर तो हो गई हैं लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी जारी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी, क़यामत के करीब, क़यामत की निशानियों में से है। तो ऊंची ऊंची इमारतों का बनाना ये जाहिर तो हो चुका है, ये अलामत, ये निशानी जाहिर तो हो चुकी है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, अब भी जारी है, अब भी इस तरह का अमल किया जाता है। इसी तरह इस्लामोफोबिया का आम होना, मुसलमानों को मगलूब किया जाएगा, मुसलमानों को जलील किया जाएगा, परेशान किया जाएगा कि उनमें से कोई साबित कदम नहीं रह पाएगा अपने दीन पर। ये मरहला अभी चल रहा है, ये फितना जाहिर हो चुका है, ये निशानी जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब तक ये चल रही है, ये निशानी ख़त्म नहीं हुई है। तो दूसरी किस्म ये है कि जो निशानियां जाहिर हो गई हैं लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। इसी तरह तीसरी एक किस्म है, वो उन निशानियों की वो किस्म है जो जिन्हें आप अलामत करीबा कह सकते हैं, यानी वो अलामतें जो अभी करीब हैं, आने वाली हैं, अभी जाहिर तो नहीं हुई है लेकिन अनकरीब जाहिर हो जाएंगी, जिनमें तमाम अलामत कुबरा भी शामिल है, बड़ी अलामतें, और जो मेजर साइंस है क़यामत की वो तो अभी जाहिर नहीं हुई है वो निशानियां, तो वो अनकरीब जाहिर होंगी फ्यूचर में।
تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ تو پہلی قسم اور دوسری قسم، اس میں تو تمام چھوٹی نشانیاں ہی ہیں، یعنی اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور ختم ہو گئی ان میں بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں وہ بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں جو ابھی ان فیوچر ظاہر ہوں گی ان میں تمام بڑی نشانیاں بھی ہیں اور چند وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات تھی جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا جو اس سیریز کا نہج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا ہے، علامات صغرا جنہیں ہم کہتے ہیں، ان علامات صغرا اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں فتنے ظاہر ہوں گے اور فلاں فلاں فتنے فلاں علاقے میں ظاہر ہوں گے، تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان کے متعلق بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں